السلام علیکم تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے قیمتی ٹائم سے چند لمحے نکال کر محمد امداد شہریہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی بے انتہا محبت کا شکریہ۔ یہ مراقبہ کیوں کیا جائے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کس لیے وہ بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں اور اس سے ان کو کیا ملتا ہے؟ مراقبے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی مشین، کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو لگا کر بندے کو یہ بتا سکے کہ what am I, who am I اور میں کیا ہوں۔ اس کے لیے انسان کو خود ہی مشین بننا پڑتا ہے، خود ہی سبجیکٹ بننا پڑتا ہے، خود ہی جانچنے والا۔ آپ ہی ڈاکٹر ہے، وہ آپ ہی مریض ہے۔ میں یہ دل میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ میں مریض ہوں، میرے اندر کچھ ہو رہا ہے اور میرے پاس کوئی دوائی باہر کا ڈاکٹر ہے نہیں، پھر میں خود ہی یعنی میں اپنا سراغ رسان خود ہوں، اور اس سراغ رسانی کے طریقے مجھے سوچنے پڑتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے۔ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہوتی رہتی ہیں کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ میں عبادت گزار بھی ہوں، میں اچھا آدمی بھی، بھلا بھی آدمی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا چل پایا کہ میں ہوں کون، اور پتہ یوں نہیں چل پاتا اس کو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی پھونک ماری ہوئی ہے اور وہ چلی آ رہی ہے، اور اس کو آپ اریز نہیں کر سکتے، اس کو آپ پردہ کھول کے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ ایک لفظ یاد رکھیے گا، سیلف کا، میں نے ذات، اقبال جسے خود ہی کہتا ہے، خود کیا ہے، اور اس کو خیشتن، کئی الفاظ ہیں اس کے لیے، لیکن ذات زیادہ آسان ہے، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائل صفات۔ حضرت علامہ نے اس لفظ کو بہت استعمال کیا اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت غور بھی کیا۔ تو اب اس ذات کو جاننے کے لیے، جس ذات کے ساتھ خواتین و حضرات بہت سارے خیالات چمٹ جاتے ہیں، جیسے گڑ کی ڈلی کے اوپر مکھیاں چمٹتی ہیں یا پرانے زخم کے اوپر بھنبھناتی مکھیاں چمٹ جاتی ہیں۔ خیال جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ ذات، وہ خوبصورت پارس جو آپ کے اندر، میرے اندر، ہم سب کے اندر میں، وہ کستوری جو ہے وہ چھپی رہتی ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا۔ کبھی کبھی کسی خوش قسمت کے پاس ایسا گر آ جاتا ہے کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے اس خیال کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کو دور کر دیتا ہے اور اس کو وہ نظر آتا ہے، لیکن خیال اتنا ظالم ہے، مائنڈ میں پیدا ہونے والا خیال، کہ وہ اس خوبصورت قابل رشک زرعی چیز کو ہماری نگاہوں کے سامنے آنے نہیں دیتا۔ ذات، جب آپ 2 سال کے تھے تو یہ ذات آپ کے ساتھ واضح تھی، جب چھوٹے سے 3 مہینے کے، 4 مہینے کے، اس وقت آپ اپنی ذات کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جو معصومیت دے کر اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، اس کا اور آپ کا ذات کا رشتہ ایک ہی تھا، آپ وہ تھے، وہ تھی، ایک ہی چیز۔ 2 سال، پونے 2 سال یا کوئی سی بھی مدت مقرر کر لیں، جب خیال آ کے آپ کو پکڑنے لگا تو وہ یہ ہوا کہ آپ گھر میں بیٹھے تھے ماں کی گود میں، ان کی بہن آئی، انہوں نے آ کے کہا کہ ہو نسرین، یہ تو جو بیٹا ہے تمہارا، یہ تو بالکل بھائی جان جیسے۔ اس بیٹا صاحب نے سن لی یہ بات اور اس نے کہا کہ میں ابا جی، ایک خیال آ گیا نا، وہ ہے نہیں ابا جی لیکن اس کے آ گیا۔ پھر یہ ایک دوسری بوپی آ گئی، انہوں نے آ کے کہا کہ اس کی تو آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو بہت اچھی، اس نے کہا کہ میں خوبصورت آنکھوں والا ہیرو ہوں۔ تو اس نے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کئی مرتبہ، انسان نے اپنی ذات جو اصل تھی اس کے آگے سائن بورڈ لٹکانے شروع کر دیے، ہیرو، رائٹر، لیڈر، پرائم منسٹر، اور خوبصورت اور طاقتور اور کلے اور سب کچھ جو بھی نام لگاتا رہا، وہ لگا کے
कितने सारे साइन बोर्ड लगा के हम आप सारे जितने जो यहाँ बैठे, जो आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सारों के सारों ने अपने इर्द गिर्द साइन बोर्ड लगा रखे हैं। और जब मिलने के लिए आते हैं शाह साहब तो हमें एक साइन बोर्ड आगे कर लेते हैं कि मैं तो ये हूँ, जिसकी जरूरत होती है। असल बंदा अंदर से नहीं मिलता और असल की तलाश में हम मारे फिरे। हमसे देखना चाहिए अल्लाह की एक इतनी बड़ी फूंक लगी हुई है हमारे ऊपर और अपनी रूह उसने फूंकी हुई है, तो हम चाहते हैं उससे फायदा उठाएं और उसकी खुशबू लें एक दफा। तो इसके लिए तड़पते हैं और मरते हैं लोग, जानना चाहते हैं। और वो जात जो है जो अल्लाह की खुशबू से मुअत्तर है, उसके ऊपर बोझ, जैसा कि मैं कह रहा हूं, तो ख्याल का पड़ा हुआ है। ख्याल किसी भी सूरत में छोड़ता नहीं, तो उस ख्याल को उस कस्तूरी से हटाने के लिए मरातबे की जरूरत महसूस की जाती है। आपके दिल में ख्याल पैदा भी क्यों करे आदमी? इसलिए कि आदमी जरा ठीक हो, उसको पता चले क्या, तो उसको नमाज में भी मजा आने लगे, उसको इबादत में भी मजा आने लगे, उसको गुफ्तगू में, मिलने मिलाने में, एक दूसरे के घर से बाहर निकलते हुए सलाम करने में। अब तो हम ऐसे ही कह देते हैं ना जिस तरह, तो एक ताल्लुक पैदा हो। तो इसके लिए जैसा कि मैंने वादा किया था, आसान तरीन नुस्खा ये है कि 2 औकात हैं इसके लिए, सुबह का और शाम का। ये सुबह मसलन आप फजर पढ़ने के बाद, क्योंकि उस वक्त आसानी होती है, कोई आपको टेलीफोन डिस्टर्ब नहीं करता, कोई दोस्त नहीं आता। और शाम को मगरिब के बाद, लेकिन उसमें आप शायद डिस्टर्ब होते हों या हो सकते हैं, उसमें आपको 20 मिनट जरूर निकालने चाहिए। और घर का एक ऐसा कोना तलाश करना चाहिए जहां दीवार हो, दीवार तो होती है, और अमूदी हो, और वहां आप 4 जानू होके बैठ, चौकड़ी मार के बैठना जिसे कहते हैं, बैठ जाएं और अपनी पुश्त को बिल्कुल दीवार के साथ सीधी, वो सीधी है ना दीवार, आप भी सीधी रखें, उसमें कोई झुकाव ना पैदा हो, कमर में कुब ना पैदा हो, कुबड़े ना हो आप, ये बहुत जरूरी है। सीधा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो करंट आपकी चल रही है ना नीचे से लेकर ऊपर तक, वो सीधे रास्ते से चले। खैर, तो इसका आप यकीन ख्याल रखें। बहुत से लोग, अब मॉडर्न जिंदगी है तो चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते, तो उनको इजाजत है कि वो कुर्सी पर बैठ जाएं। लेकिन कुर्सी पर जब आप बैठें तो पांव आपके जमीन के साथ लगे रहने चाहिए। आपको अर्थ होके रहना जरूरी है। जब तक आप अर्थ नहीं होंगे उस वक्त तक आपके लिए मुश्किल होगी। तो जमीन पे पांव रखें, चाहे बीच में कालीन हो, दरी हो तो अच्छा है, लेकिन फकीर लोग चूंकि जंगलों में ऐसा करते तो वो डायरेक्ट ही जमीन के साथ वाबस्ता होते। तो हमारी जिंदगी चूंकि और तरह की है, तो अब आप वहां बैठ जाएं तो फिर आपको कोई सहारा चाहिए जिसको आप पकड़ के तो इस सीढ़ी पे चढ़ सके जो लगा ली है आपने, सिर्फ ये झांकने के लिए कि जात क्या चीज है। तो उसके लिए आपके पास, हर शख्स के पास एक डिवाइस, एक आला है जो सांस है। सांस तो आपके साथ ही रहेगा ना जहां भी आप जाएं। मतलब तस्वीर रखेंगे, कभी भूल जाएंगे, कभी नहीं ले जा सकेंगे, आपके साथ वासिल होने लगा। तो मैंने बड़ी मेहनत से इसको ख्यालों की दुनिया में रखा, वो ख्याल ही चलता रहता है मौत तक। और वो आपको फिर आप अक्सर शिकायत करते हैं जी नमाज पढ़ने लगते हैं, ख्याल आते हैं बड़े दूर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपको ले जाएगा कहीं का कहीं, काफी दूर। जब आपको ख्याल आए तो 20 मिनट भी गुजर जाए कि हो ये तो मैं इसके नरगे में आ गया और जंगल में आ गया, मुझे ले गया, तो फिर लौट के फिर आप अपने सांस के ऊपर तवज्जो मरकूज करें और फिर जितनी देर हो सके चलें, उसका साथ दें। और साथ साथ ये कोशिश करते नहीं, लेकिन ज्यादा कोशिश नहीं करनी। इसमें जंगो जदल और जद्दोजहद नहीं है कि आपने कोई कुश्ती लड़नी। तो रिलैक्सेशन का एक ढीलेपन का खेल है और उसी मासूमियत को लेके आना जो आप 1 साल के थे तो आपके अंदर थे, या 9 महीने के थे, या चलने लगे थे पाँव तो वो मासूमियत। तो उसमें जोर तो नहीं लगाता ना बच्चा मासूमियत को लेने के लिए, वो उसके साथ। जब ये प्रोसेस आप करने लगेंगे
آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے یا ہو جیسا کہ ٹینس کے کھلاڑی کا ہوتا ہے. آپ نے ٹینس اب تو بہت دیکھی ہوگی, ٹیلی ویژن پہ بڑے آتے ہیں خواتین ٹینس والی, بہت کمال کے گیم کھیل رہی ہیں نا. پہلے تو ہم ٹینس اتنے واقع ہمارے بچپن میں کہاں ہوتی تھی, کہاں کورٹوں میں ہم جا, لیکن اب ٹینس کھیلنے والا یا کھیلنے والی جو ہے اس کی زندگی ٹینس کے ساتھ وابستہ ہے. یہ میں نے محسوس کیا اپنے مشاہدے سے. ٹینس والے کے بارے میں آپ یہ کبھی گمان نہیں کر سکتے کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا یا کدھر گیا ہوگا یا کہاں بیٹھا ہوگا یا کس کمپنی میں ہوگا. وہ ہر حال میں ٹینس کورٹ میں ہی ہوگا. جسے اپنی گیم امپروو کرنی ہے نا تو وہ وہیں رہتا ہے, آپ کو ہر حال میں وہیں ملے گا. تو ٹینس کا کھلاڑی اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو وہ ہم سے آپ سے بہت مختلف ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ ٹینس ہی کھاتا ہے, ٹینس ہی پہنتا ہے, ٹینس ہی پیتا ہے, ٹینس ہی ہنستا ہے, ٹینس ہی چلتا ہے. اس قدر اس کے اوپر تاری ہوتی ہے. ابھی اتنے بڑے میچ جو آپ کو حیران کرتے ہیں ان کے اندر وہ وابستگی کا اظہار کرتا ہے. تو اس معاملے میں بھی آپ چاہے مراقبے کے اندر ہوں یا باہر نکل آئے ہوں, آپ نے دفتر جانا ہے, منڈی جانا ہے, کام پہ جانا ہے, دکان پہ جانا ہے, لیکن ٹینس کے کھلاڑی کی طرح آپ کے اندر یہ ایک طلب ہونی چاہیے, جسے کہتے ہیں لل لگی ہونی چاہیے ہر وقت کہ میں نے ذات کے ساتھ سرور حاصل ہونا اور دیکھنا ہے. یہ سراغر ثانی کا ایک کھیل ہے. ورنہ آئے مثلا میں اب آپ کے سامنے فوت ہو جاؤں گا بکری کی طرح, بکری آئی, اس نے آئے بچے دیے, دودھ پیا, ذبح کیا, ختم ہو گئے, کچھ بھی نہیں, زندگی میں کوئی کام ہی نہیں ہوا. تو یہ جاندار جو دوسرے جاندار ہیں ان میں جان ضرور ہے سب میں, لیکن روح نہیں ہے. دیکھیے اتنا سا فرق ہوتا ہے. کئی لوگ کہہ دیتے ہمارے غیر مسلم دوست کہ جانور پہ ظلم کرتے ہیں, آپ کھا جاتے ہیں اسے. تو کھاتے ہم اس لیے ہیں کہ ظلم تو جب ہوتا ہے کہ اس کے اندر روح ہوتی ہے, اس میں ایک سینسیبلٹی ہوتی, وہ تو ہے ہی نہیں اس میں. جب ویل مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے تو تقریباً 3,500 مچھلیاں ایک لقمے کے اندر اس کے منہ, آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں, چھلانگ مار کے خود ہی جا رہی ہے. تو یہ اس کی کیفیت ہے. اب آپ جاندار تو ہیں لیکن آپ کے ساتھ روح کا ایک مسئلہ ہے. اس روح کی تلاش کے لیے, اس کی الٹرا ساؤنڈ بننے کے لیے آپ کو خود مشین, یعنی خود کوزا کرو, خود دلے کوزا جیسے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑا پرلطف یوں ہے. اچھا اس سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں کہ آپ کو جب آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کو انعامی بانڈ کا نمبر نظر آ جائے گا, نہیں, ایسی بات نہیں. لیکن آپ آسودہ ہونے لگیں گے, اتنے ہی آسودہ جتنے آپ بچپن میں تھے. بہت بڑی نعمت ہے. یا آپ اپنے بچوں کو, پوتوں کو, بھتیجوں کو دیکھیں گے آج کے بعد دیکھیں کہ یہ کتنی آسودگی کے ساتھ بھاگا پھرتا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں. اور وہ اللہ بھی یہ فرماتا ہے, ہمارے بابے کہتے ہیں, فرماتا ہے تمہیں, ان کا ایک اندازہ ہے کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے یا جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ گیٹ کے پاس باہر کھڑا ہوگا, اور جیسے گیٹ کیپر گیٹ پاس نہیں مانگا کرتا آپ باہر جا کے کھانا, تو اللہ کہے گا کہ وہ معصومیت جو دے کر میں نے تمہیں پیدا کیا تھا وہ واپس کر دو اور اندر چلے جاؤ. اور ہم سارے کہیں گے کہ سر وہ تو معصوم, ہم نے تو BA بڑی مشکل سے کیا, بڑی چلاکی سے ہم نے کیا تھا, تو وہ تو ہم یہ معصومیت بھیجتے رہے, ہم تو اب ہمارے پاس نہیں. تو اس معصومیت کی تلاش میں, اس روح کی تلاش کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. مجھ سے جب پوچھتے ہیں تو اس میں کوئی اور اگر کوتاہیاں وغیرہ ہوگی یا مشکلیں ہوں گی تو آئیں گی ضرور, کیونکہ سب سے تنگ کرنے والی چیز جو ہے وہ خیال ہے, وہ مائنڈ ہے. مائنڈ کی, اور بابے کہتے ہیں جو وجود ہے ذات کا, اور جو ذات ہے اللہ کی وہ قلب کے پاس, یعنی ہمارا یہ ہارٹ جس کا بائی پاس ہوتا ہے یہ نہیں, قلب جو میں نے ان سے پوچھا اس کے قریب ہی, اس کے ڈاؤن کچھ 1.5 انچ کے فاصلے پر قلب کا ایک مقام ہے. کیونکہ یہ بھی نظر نہیں آتا ہم کو روح کا معاملہ,
اور اللہ نے فرما بھی دیا ہے کہ ہم نے تم کو علم دیا ہے الا قلیلا، تھوڑا ہے، نہیں جان سکو گے. روح کے بارے میں جب حضور نے پوچھا تھا تو وہ اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ وہاں مائنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر حملے کرتا رہتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کس طرح سے میں نے اس کو آدمی کو پکڑ کے پھر پنجرے میں قید کرنا، اور خیال جو ہے وہ پنجرے میں قید کرتا رہتا. یہ جو وعدہ تھا بڑی دیر کا دور کا وہ آپ کے ساتھ پورا ہوا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.